اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ایک اور عظیم حقیقت بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں، یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، لیکن میرا بیان جو ہے وہ شرک کی 3 قسموں پر مشتمل ہوگا۔ شرک فی الذات، شرک فی الذات کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص جامع ترین اس کی نفی پر ہے، اور شرک فی الصفات کی کامل نفی پر آیت الکرسی ہے۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں آ چکا ہے، حقیقت و اقسام شرک۔ جہاں تک حقیقت شرک کا تعلق ہے اس پر ہمارے ان اجتماعات میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم کے معنی عربی زبان میں ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کسی اور جگہ رکھ دینا۔ تو شرک 2 صورتوں میں ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آیا جاتا ہے، یہ ظلم عظیم ہے، اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے۔ دونوں شکلیں ظلم عظیم، بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم۔ اس کی جو اقسام ہیں وہ ہیں اصل میں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک کی اقسام ہمارے علماء نے مختلف انداز میں بیان کی ہیں۔ ایک شرک فی العقیدہ ہے، عقائد میں شرک۔ ایک شرک فی العمل ہے، عملی شرک۔ ایک شرک جلی ہے، کھلم کھلا شرک، نمایاں شرک، واضح شرک۔ ایک شرک خفی ہے، وہ شرک جو چھپا ہوا ہے، جس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا لیکن ہے شرک۔ جہاں تک اس شرک کی شناعت کا تعلق ہے، میں نے جو آیت آپ کو سنائی ہے جو 2 مرتبہ آئی ہے بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا، معاف کر دے گا جو اس سے کمتر ہے، جس کو چاہے گا۔ یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی جو چاہو تم کرو، پیشگی معافی کا اعلان ہے، نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن یہ کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک بات میں اور چاہتا ہوں کہ پہلے سمجھ لیں، ہمارا دین دین توحید ہے، اور توحید کی ضد ہے، اینٹونیم ہے، اپوزٹ ہے شرک۔ اگر آپ بنظر غائر سمجھیں گے، سوچیں گے، تدبر کریں گے، غور کریں گے تو عجیب حقیقت سامنے آئے گی کہ نیکی، اچھائی، خیر، ہدایت کی جو صورت بھی ہو، وہ نظریہ و خیال کی ہو، عقیدے کی ہو، وہ سب توحید کے شجرہ طیبہ ہی کی برگوبار ہیں، اسی کی شاخیں ہیں، اسی کے پھول ہیں، اسی کے پتے ہیں۔ اور برائی اور شر اور گناہ اور گمراہی، یہ چاہے عقیدے کی ہو، نظریے کی ہو، خیال کی ہو، اور چاہے عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، ان سب کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں۔ یہ شرک کے شجرہ خبیثہ کی شاخیں ہیں۔ ایک اور عظیم حقیقت بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں، یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، اور اس کے لیے بڑی
حقیقت بین نگاہ کی ضرورت ہے جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ سکے. ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اپنے دور کے شرک کو سمجھ کر، پہچان کر اس کے خلاف جو فتوے دیے، جو مذمت کی، بعد میں آنے والے ان سے تو اجتناب کرتے ہیں، لیکن جو خود ان کے دور کا شرک ہوتا ہے اس کی پہچان ہی انہیں نہیں ہوتی. لہذا اپنے کہیں انتہائی موحد سمجھنے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس شرک کا احساس ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، شعور ہی حاصل نہیں. چنانچہ اس کے لیے وہ نظر چاہیے جس کو شاعر نے کہا ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش، نن اندازے قدت رامی شناسم. تم جس رنگ کا، جس وضاقت کا لباس چاہو پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان دوں گا. تو قد سے پہچان لینا یہ ضروری ہے شرک کے معاملے میں، کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے دور کا اصل شرک کیا ہے. ورنہ وہی ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ گزشتہ ادوار میں علماء نے شرک کی جن قسموں اور صورتوں کی نفی کی، تردید کی، ان سے تو بچ رہے ہیں، لیکن اپنے دور کے شرک میں کھلم کھلا ملوث. اب میں آ رہا ہوں، میں نے جو تقسیم کی ہے شرک کے اقسام کو سمجھانے کے لیے وہ ذرا مختلف ہے. وہ شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل وہ بھی اس میں آ جائیں گے، شرک جلی اور شرک خفی بھی اس میں آ جائیں گے. لیکن میرا بیان جو ہے وہ شرک کی 3 قسموں پر مشتمل ہوگا. شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، اور اس شرک پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے. دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات. یہ ذرا ٹیڑھا معاملہ ہے کہ صفات کے لیے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں. وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی مستعمل ہیں اور مخلوقات کے لیے بھی. اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں. وجود ایک وصف اور صفت مشترک ہو گیا. اللہ بھی علیم ہے، انسانوں میں عالم بھی ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں. علم جو ہے ایک قدر مشترک ہو گیا. اللہ قدیر ہے تو انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت تو ہر ایک کو اس نے دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک قدر مشترک ہو گئی، وصف مشترک ہو گیا. اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، یہ بھی ایک قدر مشترک ہے. اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ ارادہ کرتا ہے، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں. اللہ کلام کرتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں. یہ جو اشتراک لفظی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مغالطے واقع ہو جاتے ہیں. تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق. جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا. یہ اصل میں شرک عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے ہاں زیر بحث آئیں گی. اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. شرک فی الذات، یہ 2 قسم کے مذاہب میں 2 مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا. عجیب بات ہے، آئرنی آف فیٹ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، بڑی ستم ظرفی کی بات ہے کہ اس کی بدترین شکل ان قوموں میں پیدا ہوئی جو انبیاء اور رسول کے ماننے والے تھے. حضرت ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے، حضرت اسماعیل کی نسل کے لوگ، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مؤنث ہے. اسی لیے لات، عزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات، لات. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گی اللہ کے ہاں. تو یہ شرک فی الذات، اللہ کی بیٹی بنا دینا، ذات میں شریک ہو گئی. اولاد جو ہے تو ظاہر بات ہے برہمن کی اولاد برہمن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی.
تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا، ہم پلہ بنا دیا، کفو بنا دیا، مد مقابل بنا دیا۔ یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں پیدا ہوئی۔ ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا، ان کے حالات بدلے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے، طاقت سے، قوت سے سرفراز کیا۔ تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی، اور یہ عقیدت و محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی اولاد یا اللہ کے کو اور طرح کے رشتہ دار قرار دے دیتا ہے۔ یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کا کچھ حصہ انبیاء کو دیتا ہے تو وہ نبی بنتے ہیں نا، ورنہ عام انسانوں اور نبی میں کیا فرق ہوا؟ ہمارا علم بالحواس ہے، علم بالعقل ہے، اگر یہی دو ہیں محمد کے پاس بھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا فرق ہوا میرے اور ان کے علم میں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سورہ جن میں فرمایا لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہم رصدا۔ وہ اپنے غیب کے اوپر مطلع نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے رسولوں کے، جن میں سے رسولوں کو جتنا چاہے دے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی سیر کرائی۔ نبی یقیناً عالم غیب کے علم میں سے کچھ حصہ پاتا ہے تبھی تو نبی بنتا ہے، ورنہ نبی ہونے کا کیا سوال؟ باقی یہ کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کسی تقریر میں عرض کیا ہے، میں ابھی طالب علم تھا، 19-20 برس کی عمر، تو میں نے ایک بہت بڑے عالم دین بریلوی مکتب فکر جو ہمارے ہاں مشہور ہے، مولانا منظور احمد شاہ صاحب، منٹگمری جو اب سائیوال کہلاتا ہے، اس زمانے وہ منٹگمری کہلاتا تھا، میں ان کے پاس گیا علم غیب کے مسئلے میں کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابیں لا کر دکھائیں، اپنے اسلاف کی تصانیف دکھائیں کہ دیکھیے ہم حضور کے علم کے بارے میں 3 باتیں مانتے ہیں۔ حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حضور کا علم غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ میں نے کہا ان 3 باتوں کے بعد میرا کوئی جھگڑا نہیں آپ سے، اس سے آگے یہ کہنا کیا معلوم تھا کیا نہیں تھا، یہ آپ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب رب نے اپنے بندے کو کیا کیا علم دیا ہے وہ جانے، ہم نہیں ناپ سکتے، ہم تو محجوب ہیں، پردے میں ہیں، اوٹ میں ہیں، عالم غیب میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے۔ لہذا اس بحث کے اندر خام خواہ ایک ٹیکنیکل سی جو اس کی ڈیفینیشن کر لی گئی ہے، اس کی وجہ سے بڑے مارکے ہیں، بڑے مناظرے ہیں، بڑی بحثیں ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بحث بھی اسی شرک اور توحید فی صفات کے ضمن میں سامنے آتی ہے، اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے۔ باقی تمام صفات کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ جو بھی صفت ہے اللہ کی، وہ اللہ کی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ وہ جیسے اس کی ذات غیر محدود ہے، وہ صفت بھی غیر محدود ہے، جیسے اس کی ذات قدیم ہے، وہ صفت بھی قدیم ہے۔ جملہ مخلوقات کی جملہ صفات عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، جیسے ان کا وجود عطائی ہے، وہ لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ اسی طریقے سے وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ بس یہ ہے باریک سی بات، یہ 3 باتیں ذہن میں رہے تو آپ شرک صفات سے محفوظ ہو جائیں۔ اب آئیے سب سے کٹھن وادی آ رہی ہے، شرک فی الحقوق۔ اللہ کے حقوق کیا کیا ہیں انسان پر، اس کی اگر آپ گنتی کریں، لسٹ بنائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے، اللہ کے عائد کردہ فریضے جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی تعظیم و تکبیر کرنی چاہیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن لگانا چاہیے، اللہ کے حقوق میں شمار ہو جائے۔ ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں،
ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، وہ لفظ عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں، وہ کیا ہے؟ سب نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ یہی دعوت جو ہے حضرت نوح کی تھی، حضرت ہود کی تھی، حضرت صالح کی تھی، حضرت شعیب کی تھی، حضرت لوط کی تھی، اور حضرت موسیٰ کی تھی، حضرت عیسیٰ کی تھی، سب کی دعوت۔ یہی دعوت جو ہے حضور کی آئی ہے قرآن میں، ایک فرق کے ساتھ۔ سابقہ تمام انبیاء اور رسول صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، حضور کے بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، لہذا یہاں یا قوم کا لفظ نہیں ملے گا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ اور تم سے پہلوں کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اکثر جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، بھائی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم تو یہی کریں گے۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو اور تم سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی انسان تھے، مخلوق تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔ پیروی آباء و اجداد کی مت کرو، پیروی اس کی کرو، جیسا کہ سورہ لقمان میں آ گیا تھا واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس کی جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ تو یہ دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے آگے بڑھیے تو سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ سعدی نے کہا ہے، اور کبھی ہماری مسجدوں میں یہ اشعار لکھے ہوتے تھے، اب تو ذرا تعمیر مساجد کا ذوق بھی مختلف ہو گیا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے، اگر ہم بندگی ہی نہ کریں خدا کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ یہ جو ایک لفظ ہے عبادت، اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ بنا عبد سے، عبد غلام، جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا ہے۔ آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے، شام تک کام کرنا ہے، 100 روپے دینے ہیں، وہ آپ کا ملازم ہے، غلام نہیں ہے۔ وہ جب 8 گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خانسامہ کی حیثیت سے اور آپ کہیں بھائی آج وہ نہیں آئی، بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے، ذرا جاؤ ہمارا وہ ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا، جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا۔ تو لمیٹڈ ٹائم اور فرائض بھی لمیٹڈ، یہ امپلائر امپلائی کے ہیں، وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہری ہے، 1 ووٹ آپ کا 1 ووٹ اس کا ہے، کوئی فرق نہیں آپ کے اس کے درمیان۔ غلام جو ہوتا تھا عبد، وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا، ملکیت، اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت حکم ماننے پر مجبور تھا۔ رات کو حکم دے رہا ہے تو نہیں کہہ صاحب آج اب تو رات کا وقت ہے، آپ کیا حکم دے رہے ہیں، میں تو نہیں مان سکتا، ماننا پڑے گا۔ کسی بھی وقت کسی بھی نوعیت کا جو بھی حکم دے، ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت طاعت۔ اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوٹھڑی دے دی ہے کہ اس میں رات کو سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی، ملکیت آقا کی ہے، وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے۔ کوئی چارپائی دے دی ہے سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی۔ تم بھی اپنے آپ کو کسی شے کا مالک نہ سمجھو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ کی ملکیت۔ تو یہ عبدیت، یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کو اختیار تھا، جس طرح چاہے ٹارچر کرے، جس طرح کی چاہے تکلیف دے، اور جب چاہے قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں، غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں، کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں، تم نے کیا کیا۔
بالکل جیسے آپ کی بکری تھی، آپ نے ذبح کی اور گوشت پکا کے کھا لیا، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بھائی میری ملکیت تھی بکری، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھایا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اسی طرح اگر وہ آقا جو ہے وہ غلام کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، کوئی باس پوچھ نہیں تھی۔ اس معنی میں اللہ کے غلام بننا، ہما تن، ہما وقت، ہما وجوہ، ہما جہت، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت کا ظاہری پہلو، یا میں کہا کرتا ہوں عبادت کا جسد، عبادت کا ظاہر، عبادت کا جسم جو نظر آتا ہے۔ ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی۔ ہماری جان کہاں ہے کسی کو نظر آتی ہے؟ روح کہاں ہے کسی کو نظر آتی ہے؟ لیکن ہمارا وجود جان ہی سے تو ہے، جان نکل جائے گی تو پھر تو یہ جسد جو ہے یہ گل سڑ جائے گا اگر جلدی سے تم نے اس کو پہنچا نہ دیا قبر کے اندر، یا جلدی سے کریا کرم نہ کر دیا اور اس کو جلا نہ دیا تو سڑے گا بری طریقے سے، متعفن ہو جائے گا۔ تو اگرچہ قرآن مجید میں محض اطاعت پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے، چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ، فرعون نے ایک پھپتی چست کی اپنے حواریوں اور درباریوں سے مخاطب ہو کر، یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں، ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ ارسل معنا بنی اسرائیل وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے، بڑا احسان جتا رہے ہو میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں، جبکہ تو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اب بدتا تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے، چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو، مجبوری سے ہو، کراہت کے ساتھ ہو، لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے، انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمایاں کیا ہے، اتنا نمایاں کیا، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہو گئی بس، اور کون سی عبادت چاہیے تمہیں؟ تو ان کو بتانے کے لیے نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت، ہمہ پہلو اطاعت۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ جو ایمفیسائز کی گئی، اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس سب میں اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے۔ لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا۔ اللہ کی عبادت میں اگر وہ بالاکراہ ہو رہی ہے، طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے، تو وہ منافقانہ اطاعت ہے۔ جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت پر جبر کر کے۔ کیا کرے، اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو، تو نماز تو پڑھنی پڑ رہی ہے، وہ منافقت ہے۔ اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت، اس کے شکر کا جذبہ، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، کل شکر تیرے لیے، کل ثنا تیرے لیے، اس شکر اور محبت کے جذبے سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کی اطاعت مطلق، اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی۔ چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے، یہ جان ہے عبادت کی۔ اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ ایک ہے بندگی، جو ابھی میں نے شعر سنایا، بندگی وہ ہے اطاعت۔ ایک ہے پرستش، پرستش ہوتی ہے محبت سے، کوئی زر پرست ہے، کوئی شہرت پرست ہے، کوئی اقتدار پرست ہے، کوئی وطن پرست ہے، کوئی قوم پرست ہے، کوئی خود پرست ہے۔ یہ پرستش، پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل، جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کے جو پرستار ہیں، پرستار کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی۔ یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو سب سے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم،
انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی، امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر، اور حافظ ابن قیم نے، وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی تھے، انہوں نے مقدم رکھا محبت کو۔ العبادت و تجمع اصلین، عبادت دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، گر جانا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار، جو حکم ہے حاضر ہے۔ اچھا، بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ ضمیموں کے طور پر ہیں، مثلا دعا، الدعاء مخ العبادہ، اور یہ بھی فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ جیسے ہڈی، اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی، باقی پھینک دی، ماذ قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیش سگاں انداختیں، تو یہ جو مغز ہے، عبادت روح ہے، جوہر ہے، مغز ہے، دعا مغز ہے عبادت کے، بلکہ یہ بھی الدعاء هو العبادہ۔ اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، تعظیم کے اظہار کے لیے، قنوت ہے، ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدرے جھکا کر کھڑے ہونا، رکوع ہے، سجود ہے، اور پانچویں چیز عبادت میں اخلاص، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کوئی اپنی شہرت مطلوب نہ ہو، کوئی اپنے زہد و تقوی کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو، اخلاص۔ اب ان 5 حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی العبادت کیا ہے، 2 سب سے بڑی چیزیں اطاعت اور محبت، جن سے مل کر عبادت وجود میں آئی، 3 اس کے ضمیمے ہیں، دعا، کچھ افعال یا حیتیں جسم کی، اور اخلاص۔ اب دیکھیے شرک فی العبادت کی یہ شکل، شرک فی الاطاعت، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ ہاں، خالق کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو، اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ، وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا، اس سے باہر نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیے۔ اب اسے اپلائی کیجئے، جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی، آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو گئے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔
میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی، تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے۔ اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھئے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی۔ ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار۔ رشتہ و پیوند، یہ جوڑنے والا۔ اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئیں۔ دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے اب۔ اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے ایسے بنا رہے جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ان مکانوں کے اندر۔ اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے۔ یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا 3، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہوئے۔ ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوگا۔ اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے۔ آئیے انڈیویجول لیول پر، دولت کی محبت۔ اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں، حرام ذرائع استعمال کریں، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت۔ یہ دولت آپ کی معبود ہے۔ کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے۔ یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بد دعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے۔ درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بائی ہوک اور بائی کروک۔ تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت۔
اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے. بس یہی تو فرق کیا ہے نا. عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ ہے انفرادی سطح پر. شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. اور ٹاپ پر لے آئیے، آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، وہ حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا. وطن زندہ باد. یہ وطن پرستی ہے. اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے. ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ. قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے. اس کا جھنڈا سلامی دو. یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں، مذہب وطنیت. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے بھی، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا. لکیر، انسانیت منقسم. جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے، چاہے وہ اخلاقاً غلط، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا، چاہے اخلاقاً غلط. یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا. پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے. اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں. لیکن وہاں ترانہ پڑھا جاتا ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا. اور اس پر چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر. لیکن میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی. یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت. آگے چلیے، شرک فی الدعاء. کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا، اوروں کو بھی پکارنا. بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے، ندا اللہ کے لیے. اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کر دوں آپ. دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا. بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہیے ہے نا. حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھاتے تھے. تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں. ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا، کسے باشد کوئی ہو، شرک، شرک فی الدعاء. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. ایک ہے استعارتن. استعارتن اقبال کہتا ہے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان. تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سا ہے. اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر
جو مناجات لکھی ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں، وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں، اللہ سے کہیں، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہوں، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے۔ پکارو اللہ کو۔ اس میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہے ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہیں، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس، باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گر گئے، بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ گئی۔ سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا یہ جائز تھا، سجدہ تعظیمی۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا، عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر رکوع کی حالت میں، یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ جھک کر وہ سلام ہو رہے، یہ مشرکانہ فعل ہے، مغلیہ دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ دربار میں شکایت پہنچ گئی، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری، اور ایسا اہتمام کیا گیا
کہ جب حضرت مجدد آگے آئیں بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سے حائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا. رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہیں قرآن مجید میں تو عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی نہیں جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے. تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں. لیکن رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا. بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکالا، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا. اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا. تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی شرک فی الاطاعت. انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک اس دور کا، عظیم ترین شرک. اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں. اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی، لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی نہیں. پھر شرک فی الدعا، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارنا کسی. پھر شرک فی المراسم العبودیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ذل والخضوع کی، کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے، سمبل ہے. اب آخری ہے اس میں اخلاص، اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری. کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک، یہ شرک خفی کہلاتا ہے. مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے، اور یہ سب سے خفی شرک ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، وہ شرک کر چکا. قد اشرکا، قد اشرکا، یہ عربی کے مزاج سے واقفیت ہو، فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا. من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے. فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کا کیا ہے. یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے ہے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے. وہ 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہو گئے. ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب میں، تاریک رات میں، کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے. تشبیہ کا بلاغت اور فصاحت کی انتہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جوڑے کی 2 جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے امت مسلمہ اور سابقہ امت بنی اسرائیل کی، ان کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت. تاریک شب ہے، سیاہ پتھر ہے،
اس پر سیاہ چیوٹی رینگ رہی ہے، جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل۔ کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں، آپ کی توحید میں نقب لگائے گا، اس کا آپ کو اندازہ ہو نہیں سکتا۔ بڑا مشکل ہے، بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے ضمن میں، کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے، اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ساری، اگر کوئی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہے، سب کی سب مسجد میں پڑھتا، حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد تھی فرائض کی ادائیگی، باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے۔ اور نوافل تو خاص طور پر اگر کسی کو تہجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈھنڈورا پیٹے گا، اسے جی کیا کریں، بس رات کو جاگنا ہوتا ہے تو طبیعت جو ہے بڑی بھاری رہتی ہے، ہو گیا اپنا ڈھنڈورا پیٹ دیا، تو اس سے تو مرض اور 2 عطشہ ہو جائے گا، ریاکاری اور بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی ہیں، ریاکاری کی جڑیں جو ہے دل کے اندر سے کٹتی ہیں۔ یہ علاج ہے ریاکاری کا، لیکن ریاکاری شرک۔ اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ اس تجزیے کے تحت تو ہر گناہ جو ہے ادنا سے ادنا گناہ بھی شرک ہے۔ فجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے تو یہ شرک ہے۔ پھر کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے گا؟ یہ جو میں نے آیت آپ کو 2 دفعہ جو آئی ہے سورہ نساء میں سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر جس کو چاہے گا بخش دے۔ تو جان لیجئے یہ جو باریک تجزیہ میں نے کر کے بتایا ہے یہ اپنی جگہ 100% درست ہے، لیکن ان میں جو یہ چیزیں ہیں، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی شریعت کی مخالفت ہو گئی، نفس کے کسی اس وقت کے دباؤ میں آ کر یہ گناہ شمار ہوں گے، اگر یہ آپ کی طبیعت ثانیہ نہ بن جائے، اگر یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئے تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ نے ڈیرے ڈال دیے، غلطی ہو گئی، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ صاف کر دے گا۔ نہیں کرو گے تو پھر ایک گناہ پر بھی دوام اگر ہو گیا اور اس گناہ نے ایک نے بھی تمہارا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں خلود کی وعید قرآن میں آئی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ، چھوٹا نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ لمم جن کو کہا گیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اس طرح کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اگر ایک بھی کریا اور مستقل کیا اور اس پر ڈیرے ڈال دیے اور وہ آپ کا احاطہ کر لے، آج کے دور میں سود کا نظام، سودی کاروبار، وہ تو آپ کا احاطہ کر گیا، آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر گیا۔ بلا من کسب، اور کسبہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کرنا۔ ایک ہے خطا سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، وقتی طور پر کوئی تحریک ایسی ہو گئی، غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے زیر اثر کوئی آپ سے بھی غلط حرکت سرزد ہو گئی، کبھی نفس کا جوش کچھ ایسا ہوا کہ آپ مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے، اسینشلی وہ شرک ہے، لیکن یہ شرک گناہ کے درجے میں شمار ہوگا اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ بخشنے والا۔ لیکن اگر ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اختیار کر لیا اور اسے مستقل اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ پھر جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے۔ شرک فی ذات کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص جامع ترین اس کی نفی پر ہے، اور شرک فی صفات کی کامل نفی پر آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی،
اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ۔ السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔